اقرأ الفقرۃ ثم اجب عن الاسئلہ، فقرے کو آپ پڑھیں اور اس کے بعد پھر ان سوالات کا جواب دیں۔ ھذا فصل الخریف، یہ موسم خزاں ہے۔ السماء تمطر الآن، ابھی بارش ہو رہی ہے۔ اسرۃ ابراہیم فی البیت، ابراہیم کی فیملی گھر میں ہے۔ ابراہیم لم یذهب الی العمل، ابراہیم کام کی طرف نہیں گیا۔ المطر کثیر فی الخارج، بارش بہت زیادہ ہے باہر۔ ابراہیم یقضی الیوم فی البیت، ابراہیم دن گزار رہا ہے گھر میں۔ یقرأ کتابا، کتاب پڑھ رہا ہے۔ او صحیفۃ، یا اخبار پڑھ رہا ہے۔ غداً فی الصباح، کل صبح میں سیذهب ابراہیم الی العمل، کام کی طرف جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ای فصل ھذا، یہ کون سا موسم ہے؟ ھذا فصل الخریف، موسم خزاں۔ این ابراہیم، ابراہیم فی البیت۔ هل یذهب الآن الی العمل؟ لماذا، کیا وہ ابھی گھر کام کی طرف جا رہا ہے اور کیوں؟ لم یذهب ابراہیم الی العمل لأن المطر کثیر فی الخارج۔ این یقضی ابراہیم اليوم؟ یقضی ابراہیم اليوم فی البیت۔ هل هو مریض، کیا وہ بیمار ہے؟ لا لیس هو مریض۔ ماذا یفعل فی البیت، کیا کر رہا ہے؟ یقرأ الکتاب، یا یقرأ کتابا او صحیفۃ۔ متى یذهب الی العمل؟ یذهب الی العمل غدا انشاء اللہ تعالی۔ ٹھیک ہے۔ التدریب الثالث، ھذا فصل الصیف، یہ گرمی کا موسم ہے۔ الجو حار فی الریاض ھذه الایام، آج کل ریاض میں موسم گرم ہے۔ درجۃ الحرارۃ 40، درجہ حرارت 40 ہے۔ مالک لا یحب الحر، مالک گرمی کو پسند نہیں کرتا۔ هو یذهب مع اسرتہ الی پاکستان، وہ اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان جاتا ہے۔ تذهب الاسرۃ بالطائرہ، فیملی جہاز سے جاتی ہے۔ یذهب مالک مع اسرتہ شہرا فی پاکستان، مالک اپنی فیملی کے ساتھ 1 مہینے پاکستان میں گزارتا ہے۔ الجو معتدل ہناک، وہاں موسم درمیانہ ہے۔ ای فصل ھذا، کون سا موسم ہے؟ ھذا فصل الصیف، ھذا فصل الصیف۔ کیف الجو فی الریاض؟ الجو حار فی الریاض ھذه الایام۔ کم درجۃ الحرارۃ فی الریاض؟ درجۃ الحرارۃ 40 فی الریاض۔ هل یحب مالک الحر؟ لا یحب مالک الحر۔ این یذهب مالک مع اسرتہ؟ یذهب مالک مع اسرتہ الی پاکستان۔ کیف یذهب الی پاکستان؟ پاکستان کیسے جاتا ہے؟ یذهب الی پاکستان بالطائرہ، جہاز سے۔ کم شہرا یقضی مع اسرتہ فی پاکستان؟ یقضی مع اسرتہ شہرا واحدا فی پاکستان، 1 مہینے گزارتا ہے۔ کیف الجو ہناک؟ وہاں موسم کیسا ہے؟ الجو معتدل ہناک، موسم وہاں پر درمیانہ ہے۔ التدریب الرابع، ھذا فصل الشتاء، یہ سردی کا موسم ہے۔ ترکیہ بارد جدا فی ھذا الفصل، ترکی اس موسم میں بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتا ہے ترکی میں۔ صالح لا یحب البرد، صالح ٹھنڈ کو پسند نہیں کرتا۔ درجۃ الحرارۃ تحت الصفر فی اللیل، رات میں درجہ حرارت 0 کے نیچے ہے، نیچے۔ العطلۃ بعد اسبوع، 1 ہفتے بعد چھٹی ہے۔ سیذهب صالح الی مکۃ للعمرۃ والصلاۃ فی المسجد الحرام، صالح مکے کی طرف جائے گا عمرے کے لیے اور مسجد حرام میں نماز پڑھنے کے لیے، بلکہ اور مسجد حرام میں نماز پڑھنے کے لیے۔
الجو دافع فی مکہ هذه الایام، اور موسم درمیانہ یعنی گرم ہے، زیادہ گرم جو نہ ہو تو اس کو دافع کہتے ہیں مکہ میں۔ ای فصل هذا، کون سا موسم ہے؟ هذا فصل الشتاء۔ کیف الجو فی ترکیہ؟ الجو بارد جدا فی ترکیہ۔ کم درجۃ الحرارۃ فی اللیل؟ درجۃ الحرارۃ تحت الصفر فی اللیل۔ هل يحب صالح فصل الشتاء؟ لا يحب صالح فصل الشتاء۔ لماذا، وہ سردی کے موسم کو کیوں پسند نہیں کرتا؟ لأنه لا يحب البرد، اس کو ٹھنڈ پسند نہیں۔ متى العطلة؟ العطلة بعد اسبوع۔ أين سيذهب؟ کہاں جائیں گے، کہاں جائے گا؟ سيذهب إلى مكة۔ ماذا سيفعل هناك؟ سيعتمر، عمرہ کرے گا۔ كيف الجو في مكة؟ الجو دافع في مكة هذه الأيام۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ التدريب الثالث، اكتب الكلمات تحت الصور كما في المثال۔ تصویروں کے نیچے ان کے مناسب جو کلمات ہیں ان کو لکھیں جس طرح کہ اس مثال میں ہیں۔ شاطئ، نیچے لکھا ہوا شاطئ۔ الخیمہ، خیمہ، خیمہ۔ سمک، اور اس کے نیچے لکھیں دجاج، ٹھیک ہے، دجاج نہیں ہے، دجاج ہے، دجاجہ۔ اور قہوہ، الشائی، الحافلہ، بس۔ السیارہ، گاڑی۔ التدریب الرابع، چوتھی تدریب اور چوتھی تمرین۔ سل بین کلمتین لتصبح تعبیرا کما فی المثال۔ دو کلمات کو آپس میں ملائیں تاکہ وہ ایک اچھی تعبیر بن جائیں۔ جیسے یہاں لکھا ہوا تحت الصفر، صفر کے نیچے۔ نمبر 1 دیکھیں، عطلۃ الصیف، گرمی کی چھٹیاں۔ یہاں مثال لکھیں، انا ساقضی عطلۃ الصیف فی القریہ، میں گرمی کی چھٹیاں گاؤں میں گزاروں گا۔ شاطئ البحر، شاطئ البحر، سمندر کا کنارہ۔ مثال دیکھیں، نذهب غدا الى شاطئ البحر، کل ہم سمندر کے کنارے کی طرف جائیں گے۔ نمبر 3، تحت الصفر، الجو لدينا بارد ودرجة الحرارة تحت الصفر، ٹھیک ہے، درجة الحرارة، درجہ حرارت، اس کی مثال ہوگی۔ فکرۃ طیبۃ، اچھی سوچ، جیسے آپ نے کہا درجة الحرارة تحت الصفر، فلهذا نقضي أيام العطلة في الكراتش لأن الجو هناك معتدل۔ جب آپ نے کہا تو آپ کے دوست نے کہا هذه فکرۃ طیبہ، یہ اچھی سوچ ہے۔ فصل الصیف، گرمی کا موسم، ٹھیک ہے، یہ آ گیا آپ کے سامنے۔ التدریب الخامس، رتب الکلمات لتصبح جملة كما في المثال۔ کلمات کو مرتب کریں تاکہ ایک جملہ بن جائے۔ هذا فصل الربیع، یہ بہار کا موسم ہے۔ کم درجۃ الحرارۃ، درجہ حرارت کتنا ہے۔ هذا فصل الخریف، یہ خزاں کا موسم ہے۔ الجو حار جدا، موسم بہت گرم ہے۔ متى تذهب الى البر، آپ خشکی کی طرف یعنی جنگل کی طرف، اطراف پارک کی طرف کب جائیں گے۔ درجۃ الحرارۃ 30، درجہ حرارت 30 ہے۔ اشرب هذا، یہ کہہ رہے ہیں کہ املأ الفراغ مما بین القوسین،
قونسین کے درمیان جو الفاظ ہیں ان سے خالی جگہوں کو پر کریں۔ ملأ یملأ اس کا معنی ہے بھرنا، فراغ خالی جگہ کو کہتے ہیں۔ قوسین یہ جو لکھے ہوئے ان کو قوسین کہا جاتا ہے۔ جیسے اشرب هذا الشاي، حیا نذهب الى السوق، ہم چلیں بازار کی طرف۔ حیا کا معنی اسرع، چلو جلدی کرو، یہ اسماء افعال میں سے ہیں۔ هذا فصل الصيف، یہ گرمی کا موسم ہے۔ الجو معتدل اليوم، آج جو ہے موسم درمیانہ ہے۔ ذهب الشتاء وذهب البرد، سردی کا موسم چلا گیا اور ٹھنڈ چلی گئی۔ الجو بارد فی الشتاء، موسم ٹھنڈا ہوتا ہے گرمی کے موسم میں، شتاء نہیں سردی میں، سردی کے موسم کو شتاء کہتے ہیں۔ صل بین الکلمۃ فی آ وما يناسبها فی با لتصبح تعبیرا واحدا۔ آ یعنی الف نمبر 1، یہ اس قائمہ کو کہتے ہیں، یہ جو لسٹ ہے، اور با کے جو قائمہ ہے یہ ہیں۔ الف کے جو قائمہ الفاظ ہے اس کو قائمۃ الباء کے ساتھ ملائیں تاکہ ایک اچھی تعبیر بن جائے۔ جیسے آپ نے کہا علبۃ ملح، نمکدانی، طبق بیض، انڈے کا کریٹ، فصل الصیف، گرمی کا موسم، درجۃ الحرارت، درجہ حرارت، تحت یہ تحت الصفر، صفر کے نیچے، 50 دینارا، 50 دینار، ٹھیک ہے۔ کتاب القواعد، کتاب القواعد، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں، اختر الکلمۃ الصحیحۃ واکتبها فی الفراغ، یہ جو کلمات ہیں ان میں سے صحیح کو اختیار کریں اور خالی جگہ اسے پر کریں۔ ای معجم ترید، کون سی ڈکشنری آپ چاہتے ہیں۔ هل ترید شیئا آخر، کیا آپ دوسری چیز چاہتے ہیں۔ ماذا تريدين ایضا، اسی طرح آپ کیا چاہتی ہیں۔ این طبق البیض، انڈے کا کریٹ کہاں ہے۔ تفضل ای خدمت، تشریف رکھیں کیا خدمت ہے۔ کیف الجو فی الخارج، باہر موسم کیسا ہے۔ التراکیب والنحو، دیکھو صحح الاخطاء فی الکلمات التي تحتها خط، جن کلمات کے نیچے خط کھینچا ہے ان کلمات کو آپ درست کریں، وہ غلط لکھے گئے ہیں لہذا ان کو آپ نے صحیح کرنا ہے۔ ارید الطبق البیض، یہ لکھا ہے الطبقہ، یہ غلط ہے، اس کو آپ اس طرح کریں طبق البیض، مضاف مضاف نہیں ہے، انڈے کا کریٹ، ٹھیک ہے۔ ارید ثوب الابیض، ثوب الابیض، بلکہ ارید الثوب الابیض، ٹھیک ہے، حمزہ الثوب الابیض موصوف صفت۔ المطلوب 50 ریالا، 50 نہیں بلکہ 50 ریالا۔ این المظلہ، ترکتہ فی السیارہ نہیں بلکہ ترکتہا فی السیارہ۔ کم درجۃ الحرارہ، درجۃ الحرارۃ 40، 40۔ بکم الثوب، ب30 دینارا، رن نہیں بلکہ دینارا۔ ماذا تفعل، ماذا نفعل، نبقى اللیلۃ علی البیت نہیں بلکہ فی البیت، نبقى اللیلۃ فی البیت۔ یہ ساری تمرین میں نے حل کر لی ہے، آپ اس کو دوبارہ سنیں اور پھر اس کی اچھی طرح سمجھ کر مشق کریں۔ اکمل
بوضع الکلمۃ الصحیحۃ مما بین القوسین، اکمل یکمل اکمال مکمل کرنا، وضع رکھنا، الکلمۃ الصحیحہ صحیح کلمہ، صحیح کلمہ رکھنے کے ساتھ جو قوسین میں ہے ان میں سے جو صحیح کلمہ ہے اس کو خالی جگہوں پر رکھیں۔ اکمل بوضع الکلمۃ الصحیحۃ مما بین القوسین، اريد قميصا لو سمحت، الثوب ب30 دينارا، ثوبك مبتل أين المعطف، أريد المعجم العربي، نذهب إلى الشاطئ، یا فاطمہ تفضلی السمک والدجاج، لیجئے مچھلی اور مرغی۔ اقرأ الفقرۃ ثم اجب بنعم او بلا، اس فقرے کو پڑھیں، اس کے بعد جو سوالات اور کیے ہیں ان کا نعم یا لا سے جواب دیں۔ ھذا فصل الشتاء، یہ سردی کا موسم ہے۔ الجو بارد جدا والسماء تمطر الآن، اسرۃ جمیل فی البیت، جمیل کی فیملی گھر میں ہے۔ السماء تمطر الآن، ابھی بارش ہو رہی ہے۔ وجمیل لم یذهب الی العمل فی المدینہ، جمیل شہر میں کام کی طرف نہیں گیا، یعنی کام کے لیے نہیں گیا۔ المطر کثیر فی الخارج، باہر بارش بہت زیادہ ہے۔ جمیل یقضی الیوم فی البیت، جمیل دن گھر میں گزارتا ہے۔ یقرأ القرآن، قرآن پڑھتا ہے۔ سیذهب غدا فی الصباح الی العمل، کل صبح کام کی طرف جائے گا انشاءاللہ۔ الجو بارد جدا، نعم۔ هذا فصل الخريف، لا هذا فصل الشتاء۔ السماء تمطر الآن، نعم۔ جميل وأسرته في السوق، لا بل في البيت۔ جميل يقضي اليوم في العمل، لا بل يقضي اليوم في البيت۔ جميل يقرأ القرآن في العمل، لا۔ المطر قليل في الخارج، لا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے آ گیا۔